اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ الدائم علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. گفتگو ہماری تقلید کے احکام میں چل رہی تھی اور تین چار مسئلے آج رہ گئے ہیں، ان کو بیان کر کے انشاءاللہ العزیز گناہان کبیرہ کے حوالے سے تھوڑی سی بات چیت ہوگی. عرض خدمت یہ ہے کہ بعض اوقات انسان کی زندگی میں یہ اتفاقات ہوتے ہیں کہ جب وہ کسی زندہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اس سے پہلے متعدد فقہا کی وہ تقلید کر چکا ہوتا ہے. مثلا فرض کریں کوئی آغا خوئی کی تقلید پر تھا، آغا خوئی کی تقلید کرتے کرتے ان کا انتقال ہو گیا، اس نے رجوع کیا. مثلا فرض کریں، یہ مثال ہے صرف ایک، فرض کریں آغا گل پائگانی کی طرف رجوع کیا، ان کی تقلید کچھ عرصہ کی تو ان کا انتقال ہو گیا. اس کے بعد فرض کریں اس نے جو ہے آغا روحانی کی تقلید کی، ان کی تقلید کی، ان کا انتقال ہو گیا. اب چوتھے مرحلے پر آ کر اس نے آغا سیستانی کی طرف یا آغا خامنائی کی طرف، کسی کی طرف بھی جو بھی اس کی نظر میں عالم سے اس کی تحقیق کے مطابق ان کی طرف رجوع کیا. اب بقا بر میت کا ایک مسئلہ پہلے گزر چکا ہے، اگر آپ لوگوں کو یاد ہو کہ بہت سے فقہا بقا بر میت کو جائز سمجھتے ہیں. ابتدائی مردہ کی تقلید نہیں ہو سکتی لیکن بقائی تقلید، استمراری تقلید ہو سکتی ہے. عرض خدمت یہ ہے کہ متعدد فقہا کی تقلید کرنے کے بعد اب جو رجوع کیا اس نے آغا مثلا ایکس کی طرف یا آغا وائی کی طرف، تو اس بقا بر میت کی تقلید میں دو طرح کے نظریات ہیں. کچھ فقہا جائز سمجھتے ہیں، کچھ فقہا واجب سمجھتے ہیں. مثلا فرض کریں آپ نے آغا ایکس کی طرف رجوع کیا، ان سے پوچھا جی بقا بر میت کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے؟ فرماتے ہیں کہ جائز ہے، آپ میت کو اگر عالم سمجھتے ہو تو آپ کے لیے جائز ہے، آپ اس کی تقلید پر باقی رہیں. کسی نے آغا وائی کی طرف رجوع کیا، ان سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ اگر مردہ کو عالم سمجھتے ہیں تو واجب ہے اس کے اوپر باقی رہیں. اب کہیں پر جواز ہے، کہیں پر وجوب ہے، کہیں واجب کہیں جائز. اب سوال جو مسئلہ ہے اصل میں وہ یہ ہے کہ آپ نے مثلا فرض کریں آغا خوئی کے بعد آغا گل پائگانی، آغا گل پائگانی کے بعد آغا روحانی، آغا روحانی کے بعد مثلا فرض کریں آغا ایکس، انہوں نے کہا جائز. یا فرض کریں آغا وائی تو انہوں نے کہا واجب. اب سوال یہ ہے کہ جواز یا وجوب کی صورت میں آپ تو تین کی تقلید کر کے آگے پہنچی ہیں، اس چوتھے کے ہتھے آپ تین تقلیدیں کرنے کے بعد چڑھی ہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں جائز ہے یا واجب ہے، تو اب میں تینوں میں سے کس کی طرف پلٹوں گا؟ آیا اول والے کی طرف، آیا درمیان والے کی طرف، آیا آخری والے کی طرف؟ سوال تو ہے نا اپنے جگہ پر کہ فرض کریں اگر آپ نے ایک سے زیادہ کی تقلیدیں کی ہوں اور ان کا انتقال ہونے کے بعد آپ اب رجوع کریں کسی زندہ کی طرف، وہ جائز یا واجب کہے بقا بر میت کو، تو آپ کون سے والے مردہ پر باقی رہیں گی؟ آیا آغا خوئی کے اوپر باقی رہیں گی، آغا گل پائگانی پہ باقی رہیں گی، آغا روحانی پہ باقی رہیں گی، کیا کریں گی؟ اس میں جو ایک فارمولہ انہوں نے بیان کیا ہے، البتہ اس فارمولے سے روگردانی کی ہے آغا سیستانی نے، لیکن جو ایک فارمولہ دیا ہوا ہے وہ فارمولہ اصل فارمولہ سمجھ لیں آپ، جو آغا خوئی اور امام خمینی دونوں نے قبول کیا ہے. باقی رہے آغا سیستانی تو ان کو پھر میں بعد میں عرض کرتا ہوں کہ ان کا نظریہ کیا ہے. فرماتے ہیں کہ اگر تو وجوب کی بات کی جائے تو وجوب والی صورت میں آغا خوئی
اور امام خمینی کے نظریے کے اعتبار سے تھوڑا سا اختلاف ہے. آغا خوئی فرماتے ہیں کہ اگر تو وہ جواز کی بات کرے تو ثانی پر جائیں گے اور یعنی آخری والے پر، اور اگر وجوب کی بات کرے تو پہلے والے پر جائیں گے. اگر زندہ کہتا ہے کہ بقا بر میت واجب ہے تو پہلے والے پہ جائیں گے، مثلا آغا خوئی پہ جائیں گے. اور اگر وہ کہے زندہ والا کہے کہ بقا بر میت جائز ہے تو آخری والے پر جائیں گے، یعنی آغا روحانی پر جائیں گے. ہم نے ترتیب کیا بنائی تھی؟ مثلا آپ نے ابھی جس کی طرف رجوع کیا ہے اس سے پہلے چند مجتہدین کی طرف رجوع کیا ہے، ان کی تقلید کی ہے. مثلا آغا خوئی کی تقلید کی ہے، آغا روحانی کی تقلید کی ہے، آغا درمیان میں آغا گل پاگانی کی اور پھر آغا روحانی کی. اب جس کی طرف رجوع کیا ہے وہ یا وجوب کہے گا یا جواز کہے گا، دو ہی باتیں کہے گا نا. یا کہے گا اگر حرام کا قائل نہ ہو آغا بشیر کی طرح تو یا وجوب کا قائل ہوگا یا جواز کا قائل ہوگا. کہتے ہیں کہ اگر تو یہ جواز کی بات کرے، آغا خوئی یہ فرماتے ہیں کہ تو ثانی کی طرف یعنی بعد والے کی طرف، جو آخری تھا اس کی طرف جائے گا. اور اگر یہ وجوب کی بات کرے تو جو ابتدائی والا تھا، اول والا تھا، ان کی طرف پلٹیں گے آپ. یعنی فرض کریں آپ نے آغا ایکس کی طرف رجوع کیا، وہ کہتے ہیں جائز ہے. جائز ہے کا مثلا یہ آغا ایکس سے مراد فرض کریں آغا خوئی ہو جائیں، تو جائز ہے کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ آپ کون سے والے کی طرف رجوع کریں گے؟ اب آخری والے کی طرف، یعنی آغا روحانی کی طرف. اما اگر یہی شخص جائز کی بجائے، یہی مجتہد جائز کی بجائے وجوب کہتے تو آپ کو آغا خوئی کی طرف رجوع کرنا پڑتا، یعنی پہلے والے کی طرف رجوع کرنا پڑتا. یہ آغا خوئی کا نظریہ کہ اگر یعنی یوں ہو جائے گا نظریہ کہ اگر آپ وہ زندہ آغا خوئی ہی ہوں جن کی طرف آپ نے رجوع کیا ہے، اور آغا خوئی اگر وجوب کی بات کر رہے ہیں تو مراد یہ ہے کہ آپ کو پہلے والے کی طرف پلٹنا ہے. اور اگر آغا خوئی جواز کی بات کریں تو مراد یہ ہے کہ آپ کو آخری والے کی طرف پلٹنا ہے. درست؟ یہ آغا خوئی کا نظریہ. آغا خمینی وہ فرماتے ہیں کہ اگر تو اس زندہ مجتہد کا فتویٰ وجوب کا ہے، واجب کہتا ہے بقا بر میت کو، تو وہی اول والے کی طرف پلٹیں گے آپ، یعنی پہلے والے کی طرف، جس پہلے کی آپ نے تقلید کی تھی اس کی طرف پلٹیں گے آپ. اگر زندہ والا وجوب کی بات کرے تو آپ اول والے کی طرف پلٹیں گے، یعنی آغا خوئی کی طرف. درست؟ لیکن اگر یہ جواز کی بات کرے تو آپ پھر آخری والے کی طرف پلٹیں گی. اگر جواز کی بات کرے تو آپ آخری والے کی طرف پلٹیں گی. یعنی آغا خوئی اور امام خمینی کا نظریہ تقریباً ایک ہی بن جائے گا کہ جواز والی صورتوں میں آخری اور وجوب والی صورت میں اول. درست؟ آغا سیستانی ایک نئی بات کرتے ہیں. یہ قانون تقریباً فقہاء نے مانا ہے، اس قانون کو جو یہاں دیا ہوا ہے. یہ اختلافات ہیں کہ کوئی کہتا ہے کہ جیسا انہوں نے کیا کہا کہ جواز میں آخری اور وجوب میں اول. ممکن ہے اس میں اختلاف ہو کہ ایک کہیں نہیں جواز میں اول اور وجوب میں آخری، لیکن اس قانون کو تقریباً مانا ہے. لیکن آغا سیستانی کہتے ہیں کہ نہ خیر ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ مثلا فرض کریں ابھی ہم فرض کیا کہ 3 کی تقلید کی ہے، تو ان تینوں میں سے ابھی بھی آغا سیستانی سے آپ کس کو عالم سمجھتی ہیں؟ یعنی آپ کی تحقیق یا آپ کی ریسرچ جو ہے وہ کیا کہتی ہے کہ ان تینوں کو اگر آپ آغا سیستانی سے مقایسہ کریں تو ان تینوں میں سے آغا سیستانی کا علم کس کا زیادہ ہے؟ تو جس کا علم آغا سیستانی سے زیادہ ہے، چاہے وہ اول والا ہو، چاہے وہ درمیان والا ہو، چاہے وہ آخری والا ہو، ایسی صورت میں آپ کو اسی کی تقلید پر باقی رہنا ہے. یہ اول چاہے وہ جواز کا ہے چاہے وہ وجوب کا ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا. آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ ان تینوں میں مقایسہ کریں آغا سیستانی کے ساتھ تو کس کا علم زیادہ ہے. تو جس کا علم زیادہ ہوگا اس کے اوپر آپ باقی رہیں گی. اول دوم سوم یہ کوئی اس قسم کی ترتیب وغیرہ کوئی سلسلہ نہیں ہے. تو اس قانون کو آغا سیستانی نے قبول نہیں کیا، لیکن خوئی و خمینی نے قبول کیا ہے. اس کے بعد جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ
اب یہ جو ایک دو مسئلے اب آ رہے ہیں، یہ وہ مسئلے ہیں کہ جو آپ لوگ جی دیکھیے وجوب اور جواز کا مطلب کیا ہے. وجوب کا مطلب یہ ہے کہ حتمی طور پر آپ کو انہی پر عمل کرنا ہے، آپ زندہ والے کی رائے کے مطابق عمل نہیں کر سکتے، یہ وجوب کا مطلب ہے. اور جواز کا مطلب ہے کہ آپ چاہیں آپشنل ہو جائے گا کہ آپ چاہیں تو زندہ کی بات مان لیں، چاہیں تو آپ مردہ کی بھی تقلید کر سکتے ہیں. یہ وجوب و جواز کا معنی ہے. درست. اب مسئلہ یہ ہے کہ فرض کریں، اب میں اور مثال کو تھوڑا اور آسان کر دوں. ایکس، وائی اور زیڈ. پہلے آپ نے ایکس کی تقلید کی، درست. ایکس کا انتقال ہونے کے بعد آپ نے وائی کی تقلید کی. وائی کا انتقال ہونے کے بعد اب آپ نے زیڈ کی تقلید کی، درست. زیڈ جو اس وقت کے زندہ عالم ہیں، پہلے یہ مسئلہ آ چکا ہے کہ باقی رہنے کے لیے زندہ عالم کا نظریہ جاننا ضروری ہے، یعنی ان سے پوچھیں گے کہ باقی رہنا کیا ہے. اب یہ جو زندہ عالم ہے جو زیڈ ہیں، دو میں سے کوئی ایک ہی بات کریں گے، یا کہیں گے باقی رہنا واجب ہے یا کہیں گے باقی رہنا جائز ہے. اگر یہ حرام کے قائل نہ ہوں تو یا واجب کہیں گے یا حرام یا جائز کہیں گے، درست. اب اگر یہ واجب کہتے ہیں، اب سوال یہ ہے کہ ہمیں کس کی تقلید پر، ہم نے تو دو کی تقلید کی ہے نا، ایکس کی بھی کی ہے اور وائی کی بھی کی ہے. تو کہتے ہیں کہ قانون یہ ہے کہ اگر یہ زندہ والا مجتہد جو زیڈ ہیں، اگر تو یہ جواز کی بات کرتے ہیں، یعنی یہ کہتے ہیں آپ کو ان کا نظریہ یہ ہے کہ مردہ مجتہد کی تقلید پر باقی رہنا جائز ہے، تو اس صورت میں آپ یہ جو آخری والا تھا ان سے متصل یعنی وائی، اس کی تقلید پہ باقی رہیں گی. اور اگر یہ وجوب کی بات کریں کہ نہیں باقی رہنا واجب ہے، تو اس صورت میں آپ ایکس کی تقلید پہ باقی رہیں گی. یعنی ایسا نہیں ہے کہ چاہے وہ جائز کہیں چاہے وہ وجوب کہیں، ہر حال میں آپ نے یا پہلے ہی کی کرنی ہے یا صرف دوسرے ہی کی کرنی ہے. نہیں، اگر یہ جواز کے قائل ہیں تو آخری والے کی یعنی وائی کی، اور اگر یہ وجوب کے قائل ہیں تو پہلے والے کی یعنی ایکس کی. درست. سمجھ میں آ گئی بات. آغا سیستانی اس قانون کو نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ کوئی فارمولہ نہیں ہے کہ یہ جائز کہتا ہے تو آپ آخری کی بات مانیں گے اور یہ اگر واجب کہتا ہے تو آپ پہلے کی تقلید کریں گے. ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ کام یہ کریں کہ مجھے اور ان دونوں کو میرے ساتھ کھڑا کریں اور اب تحقیق کریں کہ کس کا علم زیادہ ہے. جس کا علم زیادہ ہے اس کی آپ کو تقلید کرنی ہے، چاہے میں جواز کا قائل ہوں چاہے میں وجوب کا قائل ہوں. ہر صورت میں آپ کی ذمہ داری مردہ مجتہدین میں سے اس کی تقلید کرنا ہے. اگر جواز کی طور پر آپ پلٹتے بھی ہیں تو قانون نہیں ہے کہ جائز کا ہے تو آخری والے کی طرف پلٹیں گے چاہے علم اول والے کا زیادہ ہو. نہیں، میرا نظریہ یہ نہیں ہے، بلکہ اگر اول والے کا علم زیادہ ہے یعنی ایکس کا علم زیادہ ہے حتیٰ مجھ سے بھی، تو آپ ایسی صورت میں اگر جواز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مردہ مجتہد پہ باقی رہنا چاہیں گے تو آپ ایکس کی طرف پلٹیں گے نہ وائی کی طرف. جبکہ آغا خوئی و خمینی کے اعتبار سے اس کیس میں اگر جواز کے یہ تیسرے قائل ہو جائیں تو ہمیں وائی کی طرف پلٹنا تھا، لیکن یہ کہتے ہیں کہ نہیں وائی کی طرف نہیں پلٹیں گے. دیکھیں علم کس کا زیادہ ہے، ممکن ہے علم ایکس کا زیادہ ہو تو ایکس کی طرف پلٹیں گے، علم وائی کا زیادہ ہے تو وائی کی طرف پلٹیں گے. یہ کیا کہہ رہا ہے کہ واجب اگر اجازت دیتا ہے، چاہے واجب کے ذمہ میں اجازت دے چاہے جائز کے ذمہ میں اجازت دے، اگر یہ اجازت دیتا ہے زندہ مجتہد مردہ مجتہد کی تقلید پر باقی رہنے کی، تو قانون یہ ہے کہ آپ ان مردہ مجتہدین کو اس زندہ مجتہد کے ساتھ کمپیئر کریں، ان کے علم کو. جس کا علم زیادہ ہوگا اسی کی تقلید آپ کو کرنی ہوگی. تو زندہ مجتہد کی طرف رجوع کریں گے، پھر زندہ کی طرف، پھر مردہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. نہیں، آپشن تو ہے، لیکن آپشنلی اگر آپ رجوع کریں گی تو پہلے کو لیں گی یا دوسرے کو لیں گی. کہتے ہیں پہلے کا دروازہ بند، دوسرے کو لیں گی اگر تیسرا جواز کا قائل ہے تو. ہے تو آپشنلی یعنی جواز کی صورت میں. درست جی، سمجھ میں آ گئی بات. ہو یہ دوسرا مسئلہ. اگلا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہاں یہ عرض کر رہا تھا کہ اب یہ جو دو مسئلے آ رہے ہیں یہ آپ لوگ، میرے حساب سے تو آپ لوگوں کے لیے بچوں والے مسئلے ہونے چاہیے، کیونکہ ابتدائے توضیح مسائل میں پڑھے جاتے ہیں.
اور وہ یہ ہے کہ جن مسئلوں میں احتیاط ہو اور فتویٰ موجود ہو، یہ میں سمجھا بھی چکا ہوں ویسے آپ لوگوں کو، جن مسئلوں میں احتیاط ہو اور فتویٰ موجود نہ ہو اس احتیاط کو احتیاط واجب کہا جاتا ہے. اور ایسی احتیاطوں میں آپ کو اجازت ہوتی ہے کہ چاہے تو آپ یا تو اسی مجتہد کی احتیاط کے اوپر عمل کر لیں، یا عالم فالعالم یعنی رینکنگ کو مد نظر کرتے ہوئے ایک ایک سٹیپ پیچھے کی طرف آتے ہوئے آپ فالعالم کی طرف رجوع کر سکتے ہیں. یہ آپشن ہوتا ہے احتیاط واجب میں. یہی مسئلہ اشکال وغیرہ کا ہے کہ اگر عبارت میں کہیں آئے فی ہے اشکال، یا اس میں اشکال ہے، اشکال سے خالی نہیں ہے، اور اگر اس سے آگے یا پیچھے فتویٰ موجود نہ ہو تو یہ فی ہے اشکال یا اس میں اشکال ہے احتیاط واجب کے حکم میں ہے. لہذا چاہے تو اسی احتیاطی مسئلے پر عمل کر لیں، چاہے فالعالم کی رعایت کرتے ہوئے، سٹیپس کی رعایت کرتے ہوئے، ترتیب کی رعایت کرتے ہوئے فالعالم کی طرف رجوع کر سکتی ہیں. درست جی؟ یہ ایک مسئلہ. بات آپ کی صحیح ہے، منتہا اس مسئلے میں آپ تقلید نہیں کر رہی ہوتی نا، کیونکہ ان کا فتویٰ ہی نہیں. دیکھیں تقلید ہوتی ہے فتووں میں، جہاں پر مجتہد فتویٰ دیتا ہے وہاں پہ آپ پابند ہیں، وہاں آپ کی بات بالکل بعین ہی جیسے آپ نے فرمایا ویسے ہی جاری ہے کہ جہاں پر مجتہد کا فتویٰ موجود ہے وہاں پر مقلد کو حق نہیں ہے کہ دوسری جگہ سہولت دیکھتے وہ تھالی کا بینگن بن جائے، یہاں پر اس کو اجازت نہیں ہے. لیکن جہاں پر مجتہد احتیاط واجب لگاتا ہے، احتیاط واجب کا مطلب یہ ہے کہ وہ فتویٰ نہیں دے رہا. جب فتویٰ نہیں دے رہا یعنی ایک احتیاطی پہلو اس نے بتا دیا آپ کو کہ مجھے، اب اس کی میں نے کہا نا کہ کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، کبھی نتیجہ نہیں نکال پاتا، کبھی نتیجہ تو نکال لیتا ہے لیکن بڑے بڑے نام جب دیکھتا ہے کہ ان کا فتویٰ کچھ اور ہے تو ان کی مخالفت نہیں کرنا چاہتا، مشہور قول کی مخالفت نہ کرنی پڑے. مختلف وجوہات کی بنا پر خلاصہ وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی میں آپ کو پابند نہیں کرتا. احتیاط واجب کا گویا یوں سمجھے مطلب یہ ہے کہ مجتہد آپ سے خطاب کر کے کہتے ہیں کہ احتیاطی پہلو یہ ہے لیکن میں آپ کو پابند نہیں کرتا. اگر کسی اور مجتہد نے آپ اس مسئلے میں فتویٰ دیا ہے اور رعایت دی ہے تو آپ چاہیں تو احتیاطی پہلو کو چھوڑتے ہوئے اس رعایت پر عمل کر سکتے ہیں. یعنی گویا خود وہ آپشن دے رہا ہے آپ کو. تو اب جب خود آپشن دے رہا ہے تو کیا حرج ہے؟ پھر تو کوئی حرج نہیں ہے. یہ مشکل ہے، یعنی ہونا تو نہیں چاہیے، کیونکہ احتیاط کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ایسے پہلو کو بیان کیا جاتا ہے کہ جس میں آپ کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ جو آپ کی شرعی ذمہ داری، واقعی ذمہ داری تھی وہ آپ نے پوری کر لی ہے. یعنی کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ 3 اور 5 میں وہ کہے احتیاط یہ ہے کہ 3 کر لو. احتیاط کی بات کرے گا تو 5 کی بات کرے گا. ہاں دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ دوسرا اس سے تیز ہو کہ 5 کی بجائے 7 کر لو، یہ ہو سکتا ہے. لیکن کوئی آ کے کہے جی احتیاط 3 میں ہے 5 میں نہیں ہے، یہ نہیں ہوگا. یا مثلا فرض کریں اذان اور اقامت واجب ہے یا واجب نہیں، آپ کو شک ہو جائے تو احتیاطی بات کریں گے. تو احتیاط یہ کہ آپ اس کو واجب سمجھتے ہوئے کہیں. درست؟ اب اس میں کوئی اور کیا کہہ سکتا ہے؟ مثلا وجوب سے آگے کہاں لے کے جائے گا آپ کو؟ یا جو مثال توضیح وغیرہ میں بھی دی ہوئی ہوتی ہیں کہ اگر کسی چیز کے بارے میں آپ کو شک ہے کہ یہ حرام ہے یا حرام نہیں تو اس کو حرام سمجھتے ہوئے چھوڑ دیں آپ. مثلا سگریٹ پینا شک ہے آپ کو حرام ہے یا حرام نہیں ہے، آپ اس کو حرام سمجھتے ہوئے چھوڑ دیں. آپ نے چھوڑ دیا حرام سمجھتے ہوئے. درست؟ اگلا کوئی احتیاط کیا کروائے گا اس میں آپ کو؟ تو یہ احتیاط کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو ایکسٹریم اینڈز پہ لے کے جا رہا ہے، وجوب میں بھی اور حرمت میں بھی. جب آپ پہلے ایکسٹریم پہ کھڑی ہوئی ہیں تو پھر اور کیا کریں گے احتیاط؟ اس سے زیادہ گنجائش نہیں بچتی ہے. درست؟ زیادہ مشکل ہے کہ ہم یہ کہیں کہ جی ایک احتیاط کچھ بتا رہا ہو اور ایک احتیاط کچھ بتا رہا ہو. اللہ اگلا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ وہی جو عرض کیا کہ پیچھے انہوں نے عمل کے اعتبار سے بتایا ہے، اب یہاں پر قانون کے حساب سے بتا رہے ہیں کہ اگر فتویٰ موجود ہو اور اس کے ساتھ احتیاط آئے تو اس احتیاط کو احتیاط مستحب کہا جاتا ہے، اور اگر فتویٰ موجود نہ ہو بغیر فتوے کے احتیاط آئے تو اس احتیاط کو احتیاط واجب کہا جاتا ہے. احتیاط واجب میں رجوع کی گنجائش ہوتی ہے، احتیاط مستحب میں رجوع کی گنجائش نہیں ہوتی. البتہ ایک آپشن وہاں پہ بھی ہوتا ہے. دیکھیں احتیاط واجب اور احتیاط مستحب میں ایک فرق، جو بنیادی فرق ہے وہ یہ ہے کہ احتیاط واجب میں بھی آپشن ہے، احتیاط مستحب میں بھی آپشن ہے، لیکن دونوں کے آپشنز الگ الگ ہیں.
احتیاط واجب میں آپشن یہ ہے کہ چاہے آپ اس احتیاط پر عمل کریں حتماً، اور اگر نہیں کرنا چاہتی ہیں، کوئی اجازت دیتے تو رجوع کریں، یا احتیاط پر عمل کریں یا رجوع کریں. درست؟ یعنی اگر آپ رجوع نہیں کرنا چاہتی ہیں تو پھر آپ کے پاس احتیاط پر عمل کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. یعنی آپ کہیں کہ میں احتیاط پہ بھی عمل نہیں کرتی، تو یہ نہیں ہو سکتا، پھر حتماً آپ کو احتیاط پہ عمل کرنی ہوگی اگر آپ رجوع نہیں کر رہی تو. لیکن احتیاط مستحب میں یہ ہوتا ہے کہ خود احتیاط پر عمل کرنا آپشن ہوتا ہے کہ کرنا چاہیں تو کر لیں، نہ کرنا چاہیں، کیونکہ فتوے کے ساتھ ہوتی ہے نا، تو فتویٰ تو موجود ہے. مثلا فرض کریں مجتہد نے کہا ہے کہ اگر کوئی شخص واجب نمازوں کی تیسری اور چوتھی رکعت میں ایک مرتبہ تسبیحات اربع پڑھ لے تو کافی ہے، اگرچہ احتیاط 3 مرتبہ پڑھنے میں ہے. تو یہ آ تو گیا نا ہمارے پاس جملہ کہ ایک دفعہ پڑھنا کافی ہے، وہ یہی فتویٰ ہے اس کا. میں نے جب شروع کیا تھا، اس کو سٹارٹ کیا تھا، اس وقت بھی میں نے عرض کیا تھا کہ طریقہ یہ ہے کہ آپ اس احتیاط پر اس کو اگر ڈیلیٹ کر دیں یا اس کے اوپر ہاتھ رکھ دیں تو آپ دیکھیں مسئلے کے اندر کوئی فتویٰ موجود ہے یا موجود نہیں ہے. اگر موجود ہے تو اس کا مطلب وہ احتیاط مستحب ہو جائے گی. اگرچہ احتیاط 3 دفعہ پڑھنے میں اس پر آپ ہاتھ رکھ دیں تو مسئلہ پورا ہے یا پورا نہیں ہے کہ ایک دفعہ پڑھنا کافی ہے؟ بالکل پورا ہے. لیکن جہاں پر احتیاط واجب ہوتی ہے وہاں پر اگر آپ نے احتیاط والے مسئلے پر ہاتھ رکھ دیا تو جملہ آپ کا ادھورا ہو جائے گا. یہ ایک پہچاننے کا سب سے آسان طریقہ ہے. لہذا وہاں پر کیونکہ فتویٰ موجود ہوتا ہے، آپ فتوے پر عمل کرنا تو ضروری ہے ہی ہے جیسے بھی انہوں نے فرمایا، لیکن احتیاط پر عمل کرنا یہ آپشنل ہے. چاہو تو کر لو، ثواب مل جائے گا، نہیں کرو گے تو کچھ نہیں، گناہ نہیں ملے گا آپ کو، آپ کی ذمہ داری بہرحال پوری ہو جائے گی. درست جی؟ اس کے بعد جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ تقلید کا، یہ جو بالکل توضیح المسائل میں جو پہلا مسئلہ دیا ہوا ہوتا ہے کہ احکام دین میں اصول دین، اور یہ بھی تفصیل سے میں سمجھا چکا ہوں آپ کو بورڈ پر، اصول دین اور ضروریات دین کو چھوڑ کر باقی جتنے بھی احکام ہیں ان میں تقلید واجب ہے، چاہے وہ مستحبات کی حد تک ہوں، چاہے وہ محرمات کی حد تک ہوں، چاہے وہ واجبات کی حد تک ہوں، حتی مباحات، ان میں بھی تقلید واجب ہے. اس کے بعد جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ عالمیت کی جو بات آتی ہے، ہم نے کیا کہا، یا فتوے کی بنا پر یا احتیاط کی بنا پر یہ مسئلہ گزرا کہ جہاں پر آپ کو اختلاف کا علم ہو، چاہے اجمالی علم ہی کیوں نہ ہو، اگر مسائل میں اور فتووں میں اختلاف کا علم ہے تو وہاں پر عالم کی تقلید یا احتیاطاً یا فتواً واجب ہے. درست؟ یہ مسئلہ گزر چکا ہے، ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ. اور جہاں پر اختلاف کا علم نہ ہو وہاں پر عالم آپ کسی کی بھی تقلید کر لیں، جب آپ کو پتہ ہی نہیں کہ اختلاف ہے یا نہیں ہے تو آپ کسی کی بھی پھر تقلید کر سکتی ہیں. بس عالم کی تقلید اختلافی مسائل کے اندر ہے. فرماتے ہیں کہ یہ جو عالم کی تقلید کا مسئلہ ہے، یعنی عالم کی طرف رجوع کرنا، یہ فقط اور فقط تقلید کے ساتھ مخصوص ہے، اور تقلید کے اندر عالم کا ہونا ضروری ہے. البتہ اس کے علاوہ باقی اور موارد میں جہاں پر ایک فقیہ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، کوئی مصالحت کرنی ہے، آپ نے کوئی اجازت لینی ہے کسی نابالغ بچے کی سرپرستی کے لیے، کوئی وقف ہے جس کے اوپر کوئی متولی موجود نہیں ہے، اس کے لیے متولی کو مقرر کرنا ہے. حتی طلاق جو ولائی طلاق ہوتی ہے، مجتہد اپنے اختیار سے جو طلاق جاری کرتا ہے، ان تمام صورتوں میں یعنی تقلید کے علاوہ باقی اور وہ موارد جہاں پر ایک مجتہد جامع الشرائط کی ضرورت پڑتی ہے اس میں عالم کی شرط نہیں ہے، سوائے اس کے کہ بعض فقہا نے قضاوت کے مورد میں یہ کہا ہے کہ آپ کے شہر میں جو سب سے بڑا عالم ہے، جو مجتہد علم کے حساب سے سب سے بڑا ہے، اس کو قاضی ہونا چاہیے. ورنہ اس قضاوت کو چھوڑتے ہوئے، اس کو بھی سب نے نہیں مانا، بعض نے مانا بعض نہیں مانا، تو احتیاطی یہی ہے کہ قضاوت اور تقلید، ان دو موارد کے علاوہ باقی جتنے بھی موارد میں آپ کو مجتہد کی اجازتوں کی ضرورت ہے، یتیموں کا مسئلہ ہے، دیوانوں کا مسئلہ ہے، اوقاف کا مسئلہ ہے، وصیت والا مورد ہے، یا عرض کیا طلاق کا مورد ہے، ان تمام موارد میں آپ کسی بھی مجتہد، البتہ اس کا مجتہد ہونا مسلم ہونا چاہیے، عالم نہ بھی ہو
تو آپ اس مجتہد کی طرف رجوع کر کے اس کی اجازت سے وہ کام انجام دے سکتی ہیں، چاہے تقلید آپ آغا سیستانی کی کر رہی ہوں، چاہے تقلید آپ آغا خامنائی کی کر رہی ہوں، چاہے تقلید آپ آغا ایکس وائی زیڈ کسی کی بھی کر رہی ہوں. درست جی؟ سمجھ میں آئی بات؟ اور اگر مجتہد کا اپنا فتویٰ بدل جائے تو کیا مجتہد پر واجب ہے کہ وہ اپنے مقلدوں کو بتائے کہ جی میرا فتویٰ بدل گیا ہے؟ اس میں تقریباً فقہا نے یہی کہا کہ اگر پہلا فتویٰ اس کا جو شریعت نے اس کو قانون دیا تھا اس کے مطابق اس نے فتویٰ دیا تھا اور پھر اس میں چینج آئی ہے تو اس کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ مقلدوں کو اطلاع دے کہ بھائی صاحب میرا فتویٰ چینج ہو گیا، اب سے میرا فتویٰ یہ ہوگا. صحیح ہے، جو پہلے آپ خود بھی پڑھ چکی ہیں کہ مقلد ہونے کے ناطے سے جب تک آپ کو یقین نہیں ہے اور علم نہیں ہوتا کہ فتویٰ چینج ہو گیا، آپ کے لیے وہ پرانا فتویٰ حجت ہے، آپ اس پر عمل کر سکتے ہیں. لہذا نہ آپ کے اعتبار سے کوئی مشکل ہے نہ اس کے اعتبار سے کوئی مشکل ہے. تقریباً یہ وہ احکام تھے جو تقلید کے ابھی بھی ان کے کافی پچھلی دفعہ کی نسبت تفصیلی گفتگو ہو گئی، لیکن اس کے باوجود بہت سارے مسئلے میں نے ابھی یہاں پر چھوڑ دیے ہیں. اب ایک سوال آیا کہ اگر کوئی امام خمینی کے دور میں بالغ تھا اور تقلید کسی وجہ سے نہیں کر سکا، جب وہ تقلید کی طرف راغب ہوا تو امام خمینی کا انتقال ہو گیا تھا، اب امام خمینی کی تقلید پر باقی رہنے کا آپشن اسے ملے گا یا زندہ ہی کو؟ یہ تو آ چکا ہے مسئلہ. عرض کیا تھا کہ یہ ان لوگوں کے لیے باقی رہنے کا آپشن ہوتا ہے جنہوں نے پہلے تقلید کی ہو. جنہوں نے پہلے تقلید ہی نہیں کی ہے، چاہے اگر کرتا تو انہی کی کرتا، لیکن نہیں کی، اب ابتدائی طور پہ تقلید کرنا چاہ رہے ہیں تو ان کے لیے مردہ مجتہدین والا آپشن کھلا نہیں ہے، انہیں زندہ مجتہدین میں سے عالم کی تقلید کرنی ہوگی.